السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جو اپنا موضوع اپنی اسلامی بہنوں اور ماؤں کے سامنے گوش گزار کرنا چاہوں گی وہ ہے کہ نظر بد کا لگ جانا، اس کا علاج اور پھر اس کے لیے کیا وظیفہ کیا جائے۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں انشاءاللہ بیان کروں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر بد سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، کیونکہ نظر بد کا لگ جانا کیا ہے؟ حق ہے۔ نظر بد سے اللہ کی پناہ طلب کرو، کیونکہ نظر بد کا لگ جانا حق ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ کوئی بھی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج ہمیں قرآن نے یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتلایا ہو۔ نظر بد کے بارے میں آپ نے کیا علاج بتایا؟ جس شخص کی نظر لگی ہو، یعنی جس پر آپ کو یقین ہو یا اس پر آپ کو شک ہو، تو اسے غسل کرنے کا حکم دیا جائے، اور پھر جس پانی سے اس نے غسل کیا ہے وہ پانی مریض پر بہا دیا جائے۔ اب مریض کون سا ہے؟ وہ مریض جس کو نظر بد لگی ہے۔ دیکھیں، اس کا علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا۔ طب نبوی کے لحاظ سے دیکھیں آپ، ہمیں اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ نظر بد لگ گئی ہے تو اس کے علاج کے لیے کیا کرنا ہے۔ جس کی لگی ہے اس کا غسل کا بچا ہوا پانی لے کے مریض پہ بہا دیں۔ اس کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو ایک حدیث بتاتی ہوں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے باپ حضرت سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کا ارادہ کیا۔ جب انہوں نے اپنی قمیض اتاری تو عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کا رنگ انتہائی سفید تھا اور ان کے جسم کی جلد بہت خوبصورت تھی۔ عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر کہا کہ میں نے آج تک اتنی خوبصورت جلد کسی کنواری لڑکی کی بھی نہیں دیکھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید بخار ہو گیا۔ دیکھیں، اب ان کی نظر ان کو لگ گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کسی کنواری لڑکی کا بھی ایسا جسم نہیں دیکھا جس طرح میں نے آج ان کا مطلب سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھا ہے۔ تو یہ بات ان کی کہنی تھی کہ ان کو شدید بخار ہو گیا۔ پھر وہ گئے، سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جا کے اپنا یہ قصہ بیان کیا، اپنا پرابلم اللہ کے نبی کو بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت تو یہ ہے کہ وہ سر بھی نہیں اٹھا سکتے، اتنی بخار کی شدت ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سر بھی نہیں اٹھا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تمہیں کسی پہ شک ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے فلاں شخص پہ شک ہے۔ تو جس کا انہوں نے بتایا کہ مجھے اس پہ شک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوایا اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے؟ کیا تم بارک اللہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ اس لیے اب تم غسل کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس انسان کو غسل کا حکم دیا تو عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا، یعنی اپنے ہاتھ، کھولیاں، چہرے، گھٹنے، پاؤں اور اپنی چادر کے اندرونی حصے کو دھویا، اور پھر اسی پانی کو آپ نے سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پیچھے سے بہا دیا۔ تو یہ عمل کرنا تھا اللہ کے نبی کا کہ سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً صحت یاب ہو گئے، ان کا بخار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً صحت یاب ہو گئے، ان کا بخار ختم ہو گیا، بخار ٹھنڈا ہو گیا۔ دیکھیں، نظر اس کو لگی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس طرح علاج بتایا۔ تو پھر اسی طرح نظر بد لگ جانے کا وظیفہ کیا ہے؟ سب سے پہلے وہ
دعا پڑھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامات ومن کل عین لامات۔ میں تجھے اللہ کے پورے کلموں کے ساتھ پناہ دیتا ہوں ہر شیطان کی برائی سے اور ہر موذی جانور کی برائی سے۔ دیکھیں موذی جانور کا بھی دم ہے کیا، جیسے کہ سانپ کے ڈسنے کا علاج ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بعض صحابہ نے سفر کی حالت میں ایک ایسی بستی کے سردار کو جس نے سانپ نے ڈس لیا تھا، تو سردار کو آرام نہیں تھا آیا۔ پھر وہ جو قافلے والے تھے ان میں سے ایک بندہ جانتا تھا کہ دم کس طرح کیا جاتا ہے، پھر انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے ان کو دم کیا۔ لمبی حدیث ہے یہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی تھی۔ انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ اسی طرح بچھو کے کاٹنے کا علاج بھی ہے، وہ بھی اللہ کے نبی نے بتا دیا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے دوران بچھو نے کاٹ لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچھو پر اللہ کی مار پڑے کہ وہ نہ نمازی کو چھوڑتا اور نہ غیر نمازی کو چھوڑتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگوایا اور اس مقام پر جہاں بچھو نے کاٹا تھا آپ ڈالنے لگے اور قل هو اللہ احد اور سورۃ قل اعوذ برب الفلق اور سورۃ قل اعوذ برب الناس پڑھ کر آپ نے دم کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا دے دی۔ دیکھیں بچھو کے کاٹنے پہ بھی آپ نے دم کیا۔ بستی کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا تو صحابہ نے اس کو سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی۔ تو اسی لیے کہ دیکھیں وہ پھر یہ دعا پڑھے جس کو نظر بد لگنے کا یہ وظیفہ ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامات ومن کل عین لامات، کہ میں تجھے اللہ کے پورے کلموں کے ساتھ پناہ دیتا ہوں ہر شیطان کی برائی سے اور ہر موذی جانور کی برائی سے اور ہر تکلیف دینے والی نظر کی برائی سے۔ دیکھیں نظر کا لگ جانا برحق ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ہمیں وظیفہ بھی بتلا دیا۔ اور دوسرا آپ نے بتایا ہمیں کہ انسان یہ والی دعا پڑھ لے، اللہم رب الناس اذھب الباس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ تو ہی لوگوں کا رب ہے، تکلیف کو لے جا اور شفا عطا فرما، تو ہی شفا عطا کرنے والا ہے، تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں ہے، ایسی شفا عطا فرما جو کسی بیماری کو نہ چھوڑے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت اور ایمان والی زندگی دے، اور انشاءاللہ کل ہم اس بات کو آگے بڑھائیں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔